إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ محترم معزز عزیز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، یہ 18واں پارہ اور 23ویں سورہ تقریباً 74 نمبر نزول ایک اندازے کے مطابق اس کا ہے۔ اس کی 99 اور 100 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ کا نام المومنون ہے۔ اس کی پہلی آیت میں قد افلح المؤمنون اللہ نے بیان فرمایا، جس وجہ سے جنت کی بشارت آگے جا کے دی گئی، اولئک هم الوارثون کہا گیا۔ اس کی وجہ بتا دی کہ یہ مومن تھے، مومن ہوتے ہیں یہ المؤمنون۔ اگر یہاں پر الرجال یا پھر الانسان ہوتا، رجل کی جمع رجال جمع مکسر، اسی طرح انسان کی، تو پھر اگلی صفات نہیں ہو سکتی تھیں کہ یہ خشوع اور خضوع سے صلاح پڑھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی تھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلوب بیان نہیں کیا کہ یہ چیزیں بیان کی جائیں اور وہ جو یہ عمل کرتا ہو وہ کوئی انسان ہو۔ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ کسی مسلم نفس کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ مومن اور مسلم کی ہی صفات ہیں، مومن ہونے کے بعد یہ اس کے اندر آتی ہیں یہ ساری صفات۔ مختصر یہ کہ سورہ کا نام اسی سے ماخوذ ہے، المؤمنون۔ اور جو یہ آپ کے سامنے آیت پڑھی ہیں دو، ان کا ترجمہ ذرا سن لیں، سمجھ لیں۔ ہم پڑھتے تو ہم ہیں، قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو واپس لوٹا دے۔ وہ روح کہتی ہے کہ مجھ کو واپس لوٹا دے، کس لیے؟ لعلی اعمل صالح، تاکہ میں عمل صالح کروں، فیما ترکت، جس کو میں چھوڑ آیا تھا، یعنی دنیا میں وہ روح کہہ رہی ہے میں چھوڑ آیا اس کو اس نیک عمل کو اپنانے کے لیے یا اللہ مجھ کو واپس لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی استثناء کے بغیر کہ شہیدوں کی آتی ہے روح واپس، یا پھر انبیاء کی آتی ہے، یا پھر کسی کی بھی آتی ہے، کوئی استثناء اللہ نے نہ یہاں نہ کہیں اور بیان فرمایا، بلکہ صاف انکار کر دیا کہ کلا، ہرگز ہرگز نہیں۔ یہ التجا اس روح کی قبول نہیں کی گئی جو کچھ گناہ کر کے گئی اور اب وہ التجا کر رہی ہے واپس لٹائے جانے کے لیے۔ اور پھر یہ بیان فرما دیا کہ انہا کلمۃ، یہ تو ایک کلمہ ہے، ہوا قائلھا، جو یہ کہہ رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب قیامت کے دن برپا ہونے تک، اٹھائے جانے والے دن تک ایک برزخ قائل ہے۔ اور برزخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم ایک پرزہ ہے جس کا نام ہے نو ریٹرن وال، پانی اوپر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ انسانوں نے بنایا ایک پرزہ، واپس نہیں آتا پانی اس میں سے نا، بہت اچھا ہو تو بہت عرصہ گزارتا ہے، کوئی ہلکا ہو تو پانی آ جاتا ہے، پرزہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے، یہ خراب نہیں ہوتا۔ اللہ کا نظام ہے کہ نو ریٹرن روح واپس نہیں آتی۔
اٹل نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ کا نظام نہیں بدلتا. یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. یہ دو آیات ہمیں یہی حقیقت بیان کرتی ہیں. اور باطل جو یہ نظریہ بنایا گیا ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے، اس کی حقیقت یہ اکیلی آیت ہی پورا کر دیتی ہے. پھر پورا قرآن ہے، احادیث کا ذخیرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک. فرمایا کہ خبردار، تم سے پہلے لوگوں نے انبیاء کی، صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. انی انہاکم عن ذالک، میں تم کو اس کام سے منع کرتا ہوں. یہ دو باتیں قرآن کی آیت، یہ قرآن حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے. اور افسوس ہے امت کے اوپر کہ آج احبار و رہبان اور طواغیت نے عود روح کا عقیدہ امت کی رگوں میں اتار دیا ہے. اور پھر اس کے بعد اکثریت نے اندھی تقلید کرتے ہوئے اعمیٰ پرستی کے بعد مردہ پرستی کو اپنا دین بنایا ہے. اور مردہ پرستی نے پھر شرک کی راہیں ہموار کر دی ہیں اور بہت سارے دروازے شرک کے کھول دیے ہیں عود روح والے عقیدے کے بعد. مثال کے طور پہ ابھی آپ کے سامنے پکار کے شرک کی بات ہوئی ہے. اس کے پیچھے عود روح کا عقیدہ کار فرما ہے. جب روح آ گئی واپس جسم کے اندر، دنیا والے جسم میں، قرآن کی تلاوت کردہ آیت کے برخلاف، پھر اس کے بعد پکارا گیا اور سمجھا یہ گیا کہ یہ السمیع ہے، سما موتا، یہ عقیدہ اور یہ شرک وجود میں آیا. مردہ سنتا ہے، پھر پکار کا شرک وجود میں آ گیا. آپ نے تفصیل اس کی جان لی کچھ نہ کچھ. اسی کے نتیجے میں وسیلے کا شرک وجود میں آیا. روح واپس آ گئی. اب اس مردے کو پکارا گیا، اس سے کہا گیا اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، آپ کی ٹالتا نہیں ہے، ہم قبر پہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ نیک ہیں. اور یہ کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، مشرکین مکہ، سورہ یونس آیت نمبر 18 مکی سورہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا، سبحانہ و تعالی عما یشرکون. پھر یہ عقیدہ بھی وجود میں آیا کہ یہ عالم الغیب بھی ہیں. روح واپس آ گئی، وسیلہ ڈالا گیا، عالم الغیب بھی اس کو سمجھا گیا. مردہ عالم الغیب ہے. یہ بنیادی عقیدے کی خرابی کے بعد عالم الغیب بھی ہے. اس کو علم ہو جاتا ہے قبر کے اندر باہر بیٹھا درخت کے اوپر پرندہ جو ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، اور باہر میری قبر سے ٹیک کس نے لگائی ہے، تلاوت کرنے والا آنے والا کیوں نہیں آیا. اس کے گھر بھی جاتا ہے، قبر سے نکلتا ہے، اونٹ بھی ذبح کر دیتا ہے اکیلا ہی، اور پھر گھر جا کے بیٹے کو بتا دیتا ہے میں نے سودا کیا ہے، بختی اونٹ فلاں کو دے دو. اچھا، اس کو اس کے نام کا بھی پتہ ہے، ایسا عالم الغیب ہے، اس کے نام کا بھی پتہ ہے، پتہ لگ گیا. اس کو بیٹے کو کہتا ہے فلاں سے میں نے سودا کیا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ اس عقیدے کے بعد ہوا ہے کہ روح واپس آ گئی ہے. اور پھر داتا بھی بن گیا، غوث بھی بن گیا، مشکل کشا بھی ہے، مرنے والا آقا بھی ہے، مولا بھی ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے. اس کے پیچھے عقیدہ عود روح کا ہے. اور یہ بیماری بھی بڑی پرانی ہے، کفر و شرک کی بیماری جو ہے. باقی عقائد اپنی جگہ پہ جو ہے، مطلب یہ شرک ایک ہے، فرقہ بنانا اس کو شرک کہا گیا. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. دین میں فرقے بنا کے مشرک نہ بننا. ذات کا شرک، تعویذات کا شرک، اور نظر و نیاز کا شرک، قسم کا شرک، یہ اس کے علاوہ ہیں. یہ مردہ جس کو اللہ کی جگہ دے دی گئی، الہ کی جگہ دے دی گئی، جو ظلم عظیم ٹھہرایا گیا، یہ عود روح کے مرہون منت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کا تذکرہ کیا ہمارے سامنے، اور ان میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی رسول جو ہیں، ان کے شاگرد، مختلف ان کے شاگردوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے. تو ان میں سے
ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے، زازان ان کا نام تھا. یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بیماری پرانی چلی ہے اور یہ بڑھتی چلی گئی ہے، نئے نئے راستے جو ہیں نکالے گئے ہیں، اور یہ پچھلی قوموں میں بھی تھا. نبی علیہ السلام کے جانے کے فوراً بعد یہ وجود میں آیا ہے یہ عقیدہ. برا بن عازب کے بقیہ شاگرد بھی حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ ایک ان کا شاگرد زازان تھا، اس نے بھی گفتگو کی. ان کے مختلف شاگردوں نے مختلف کتب احادیث کے اندر جو بات بیان کی، اس کے اندر وہ بات نہیں تھی جو زازان نے، اس کے شاگرد منہال نے بیان کی، اور اس کو لائے احمد بن حنبل صاحب. یعنی یہ قدیم بات ہے. جس نے صحابی کو دیکھا ہو تعریف ایمان کی حالت میں، وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں مرا، وہ تابعی ہے. اور جو ایمان کی حالت میں دیکھے، کفر کی حالت میں مرے، تو وہ تابعی نہیں ہے. تو زازان جو ہے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا، اس نے یہ جو ہے عقیدہ گھڑا اور اس کو چلایا، اس کو جاری کیا، اور ایک طویل روایت جو ہے وجود میں آئی. اس کے اندر جو ہے اس کے الفاظ اس روایت کے جو جوڑے گئے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ روح جو ہے وہ واپس آتی ہے جسم کے اندر، اور اس روح کے واپس آنے کے بعد فرشتے جو ہے وہ آتے ہیں دو، اور وہ آ کے کہتے ہیں قال فتعادی روحہ فی جسدی، اس کے جسم میں روح کو لوٹاتے ہیں. اور فی آتی فرشتے آتے ہیں، اور وہ ملکانی اور یجلسانی دو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں روح کو. فیقولان، اس سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مر ربک. یہ الفاظ ہیں جو اس نے آگے والا حصہ صحیح، پیچھے یہ الفاظ جوڑے ہیں. اور پھر بخاری کی روایت کتاب الجنائز کے اندر جو یہ روایت موجود ہے کہ مردہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے، بخاری کی اس روایت کے آخری حصے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا کہ اٹھا کے بٹھایا، سوالات کیے اور یہ پوچھا، اور پھر آگے اس کو جوڑ کے کہا گیا کہ اب یہ مردہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے جو اس کو دفنا کے جاتے ہیں، ان کے جوتوں کی چاپ. صحیح روایت کے ساتھ ضعیف روایت کے منکر روایت کے الفاظ کو جوڑ کے ایک ایسا تصور دے دیا، ایک ایسا عقیدہ دے دیا کہ اب وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا. اور پھر اس کی چھان پٹک جو ہے وہ موجود تھی، لیکن اس سچ کو جھوٹ بنانے میں اور جھوٹ کو سچ بنانے میں علماء کا، احبار ربان کا اور ملا کا، ان کا کردار جو ہے وہ قابل غور ہے. جو آپ کے سامنے یہ بنیادی بات آپ کے سامنے رکھی، اور اب اس موضوع کے تحت کافی چیزیں ایسی سامنے آ جائیں گی کہ جس کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو امت کی رگوں کے اندر جو چیز اتاری گئی ہے، پھر اس کا دفاع بھی کیا گیا ہے، اور اس عہدے روح کے سے متعلق عقائد کو پیش کیا گیا اور دلائل بھی دیے گئے. اگر آپ اس کے رد کو پیش کریں گے قرآن و حدیث کے سامنے تو پھر سوالات بھی سامنے آتے ہیں، سوالات بھی کھڑے کیے گئے کہ گناہ تو اس جسم نے کیا تھا اور آپ کہتے ہو کہ سزا اس جسم کو دی گئی، تو یہ تو انصاف نہیں ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ گناہ اس نے کیا، سزا اس کو دی گئی، جو آپ نے خیالی جسم بنا لیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ روح جو ہے یہ اس کا اصل کردار ہے، اور یہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے روح ہی گناہ کے لیے. جسم جو ہے گو کہ یہ مل کے کرتے ہیں دونوں، لیکن روح جو ہے وہ یہ گفتگو کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے قال ربی ارجعون، اے اللہ میری روح کو لوٹا دے تاکہ میں عمل لے کروں. کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ التجا جسم نے کی ہو کہ یا اللہ مجھے موقع دے کہ میں دوبارہ سے نیکی کروں. کوئی آپ کو ایسی دلیل کوئی نہیں ملے گی. روح جو ہے وہ بدکار کی بھی کہہ رہی ہے اور نیک کی بھی کہہ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں، اداس بیٹھے ہیں اور پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ احد کے اندر میرے والد شہید ہوئے ہیں عبداللہ، اور 9 بہنیں چھوڑ گئے ہیں اور قرض چھوڑ گئے ہیں، میں اس لیے پریشان ہوں. تو وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والد سے گفتگو کی بغیر پردے کے اور پوچھا کیا چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا یا اللہ میری روح کو میرے دنیا والے جسم کے اندر واپس ڈال دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں جہاد کروں. یعنی نیک روح بھی کہہ رہی ہے واپس آنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خاموشی اختیار کرتے ہیں، یعنی اس کا یہ بات نہیں مانی جاتی. تو روح کا واویلا اور روح کی یہ خواہش اور التجا تو آپ کو ملے گی، جسم کی نہیں ملے گی کہیں بھی. سارے
اسلامی تاریخ کو آپ دیکھ لیں، کہیں جسم کی ایسی التجا آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور جسم جو ہے شہر خاموشاں کے اندر بکھر جاتا ہے یا ذرات کی شکل میں اڑ جاتا ہے، اور جبکہ روح جو ہے وہ اس کے متعلق ہم زیادہ بات یوں نہیں کر سکتے، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اس کی ماہیت کیسی ہے، لیکن روح سے متعلق جو یہ عقیدہ ہے اس کو ہمیں قرآن و حدیث نے واضح کیا ہے کہ یہ نکلتی ہے، روح فرشتے نکالتے ہیں، اور لمبی لمبی روایات ہیں اس کے اندر، اور لے کر اوپر جاتے ہیں. ان تمام روایات کا خلاصہ یہ کہ روح کو فرشتے نکالتے ہیں، نیک ہے تو ریشمی کپڑے میں لپیٹتے ہیں، مختلف جگہ پہ مختلف اس کپڑے کی بات کی گئی ہے، اور خوشبو آتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ طیبین میں سے کہا گیا، اور دوسرے کو جو بدکار ہے بدبو آتی ہے، مردار سڑے ہوئے مردار کسی، اور اس کو ناپاک کہا گیا. اور فرشتے ان دونوں روحوں کو لے کے اوپر جاتے ہیں، فرشتے دونوں روحوں کو لے کر اوپر جاتے ہیں، یا روحیں جو ہے التجا بھی کرتی ہیں. اور اس کے اندر ایک مسلم کی روایت اور ایک نسائی کی روایت جو دونوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی گئی ہیں موجود ہیں، اور ان دونوں روایات میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اوپر لے کے جاتے ہیں آسمان کے دروازوں تک، خوشبو بدبو فرشتے سونگتے ہیں. اور پھر ایک بات یہ کہ فرشتے اس کو ایک دوسرے کو دیتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، فرشتے اس روح کو ایک دوسرے کو دیتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، جیسے ہم دنیا میں اس مردہ جسد کو ایک دوسرے کو لے کے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دے کے کاندھوں پہ کبھی کوئی پکڑتا ہے، بچہ تو کبھی کوئی پکڑتا ہے پھر دوسرا پکڑتا ہے. بالکل یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ فرشتے ایک دوسرے کو لے کے دیتے ہوئے جاتے ہیں آسمان کے دروازوں تک. اور پھر اس اعتراض کا یہاں مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ کلام المیت علی الجنازہ، بخاری کی صحیح روایت سے متعلق یہ عقیدہ بنایا گیا کہ میت جو ہے وہ کلام کرتی ہے، میت کا کلام حدیث سے ثابت ہے. تو اب ان دونوں روایات کو ملا کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کلام المیت کس کے اوپر بات کی گئی ہے. یہ وہ روح ہے جو فرشتے ایک دوسرے کو لے کر جاتے ہیں آسمان کے دروازوں تک. اس اعتراض کا یہ مسئلہ یہاں پر حل ہو جاتا ہے. اور زازان والی اس روایت میں جو یہ دونوں باتیں جوڑی گئی ہیں کہ فرشتوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے مردہ، تو اب اس ضعیف اور منکر حصے کو آپ نکالیں اور جو صحیح حدیث ہے اس کو دیکھیں تو وہ مسئلہ بھی اس روایت کے ساتھ مل کے حل ہو جاتا ہے. وہ ایسے کہ انہوں نے تو یہ بات گھڑی گئی ہے کہ جب اس کو روح کو گھما کے لایا جاتا ہے اور ڈالا جاتا ہے دوبارہ سے جسد میں بٹھایا جاتا ہے اس کو زندہ کر کے، تو یہ عقیدہ یہ تصور پیش کیا گیا کہ یہ موقع ہے، روح نکلی ہے اوپر گئی ہے، چکر لگا کے واپس آئی ہے، اس میں ڈال دی گئی ہے اور اب یہ زندہ ہو گیا ہے. تو پھر کھاٹ پہ کیسے بول رہا ہے؟ ابھی زندہ تو یہ اب ہوا ہے جب روح واپس آئی ہے. ادھر عقیدہ یہ ہے کہ وہ کھاٹ پہ گفتگو کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ پہلے زندہ ہو گیا ہے، اور یہ روایت کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ اب زندہ ہوا ہے. تو یہ تضاد ہے، یہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتا ہے. اور اس لمبی روایت کے اندر شروع کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ جب مردہ جو ہے وہ اپنے آخری سفر کے لیے نکلتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں روح واپس آتی ہے تو پھر آخری سفر کیسا؟ پھر یہ آخری سفر تو نہ ہوا اگر واپس آ گئی. تو اب یہ نکلی ہے روح، اور یہ جسد اور روح کی بات آپ کے سامنے کہیں آپ کو جسد کا ذکر نہیں ملے گا کہ جسد نے گفتگو کی، جسم نے بات کی، جبکہ جسم یہاں رہ گیا نیچے دنیا میں. وہ چاہتا تو اور عمل بھی کر لیتا، اور روح پر چلی گئی ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ اصل محرک جو ہے وہ روح ہی تھی، اور روح ہی کو سزا یا جزا دینے کے لیے جسم دیا گیا. جسم ہمارا کوئی تصور نہیں ہے، خیالی ہماری کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس جسم سے متعلق اڑنے والے جسم دیے گئے، پرندوں کے کالبوں میں ڈالے گئے، اور یہ جنت کی نہروں پر آتے جاتے ہیں. جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بازو کاٹے گئے احد کے اندر. رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کو اڑنے والے بازو دیے گئے. اس کا مطلب یہ کوئی جسم دیا گیا اور کوئی ایسے بازو تھے کہ وہ جنت میں اڑتے ہیں. تو یہ تو اللہ نے دیا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے یہ بات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں. وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا، ہمیں اس بات کا پتہ لگ گیا کہ اس کو اڑنے والا جمع پہ جسم دیا گیا. جعفر طیار اسی لیے طیار کہلائے گئے. جعفر بن ابی طالب تھے، اس کے بعد طیار کہلائے گئے. تو بات یہ ہے کہ اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ گناہ تو اسی جسم نے کیا ہے اور سزا اس جسم کو کیسے دی گئی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو سزا دینے کے لیے اس کو جسم دیا. ایسا جو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ
کہ لمبی روایت سے ثابت ہوا گل پھڑے پھاڑے جا رہے ہیں، ایک کے سر کچلا جا رہا ہے اور تنور میں جلایا جا رہا ہے، اور خون کے نہر میں سودی کو خونی نہر کے اندر، اور پھر فرشتوں نے آ کے یہ کہا کہ یہ ان کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا، جسم بھی بار بار بن رہا ہے اور یہ قیامت تک ان سے یہ ہوتا رہے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک دورانیہ ہے، یہ ایک دورانیہ ہے جو نفخ فی الصور ثانیہ کے بعد جو ہے موت کے بعد نفخ فی الصور ثانیہ تک کا دورانیہ ایک جو برزخ کے اس طرف ہے۔ ابھی اس کے اندر جو بات ہوئی، ذکر ہوا، برزخ کا تذکرہ ہوا کہ ایک آڑ ہے، تو برزخ جو ہے یہ ایک رکاوٹ ہے، ایک آڑ ہے۔ اب اس سے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ برزخ جو ہے یہ برزخی جسم یا برزخ میں یا اس طرح کے اور الفاظ، تو یہ برزخ میں تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ غلط الفاظ ہیں سارے جو کہتے ہیں۔ برزخ آڑ ہے، اس کے اس طرف یہ سارا کچھ معاملہ کیا جا رہا ہے، اور اس کو جو جسد دیا گیا ہے یہ اس روح کو سزا دینے کے لیے دیا گیا ہے، اور روح اب جو ہے وہ واپس آنے کی بات کرتی ہے، لیکن اللہ نے یہ ایسی مضبوط برزخ بنائی ہے جس کا مفہوم اگر آپ دیکھیں تو لسان العرب کے اندر جو ہے اس کا مفہوم بتایا گیا ہے، لغوی معنی بتایا گیا ہے، حاجز بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان مضبوط آڑ، اور قرآن میں اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے سورہ رحمان میں، سورہ فرقان میں، سورہ النمل کے اندر، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، یہ دو سمندر ہیں جو ہم نے جاری کیے ہیں، ہذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے جو پیاس بجھاتا ہے، وہذا ملح، نمکین ہے یہ والا، اور یہ اجاج کڑوا ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان بیان فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا حِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان دونوں کے درمیان برزخ کو قائم کر دیا ہے۔ حجر مہجورہ نے مزید اس کو تقویت دی، رکاوٹ جو روکے ہوئے ہے۔ اسی طرح اگلی دو جو میں نے حوالے دیے آپ کے سامنے، رحمان اور النمل کے اندر اس برزخ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور بخاری رحم اللہ لائے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متعلق، انہوں نے بخاری کے باب بداء الخلق فی النجوم اور سورہ رحمان کی تفسیر کے اندر بالترتیب برزخ جو ہے اس کی تفسیر کے اندر بتایا کہ یہ حاجب اور حاجز ہیں، یعنی یہ رکاوٹ اور اوٹ اور آڑ ہیں۔ اب یہ اس وقت تک ہیں جب تک برزخی دور ختم نہیں ہو جاتا، ماورائے برزخ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، برزخ کے اس طرف جزا اور سزا کا جو دور گزرتا ہے، اس کی نوعیت اگر آپ دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ ایک دور، ایک زمانہ دیا ہمارے لیے، ماورائے برزخ ایک جگہ رکھی، اس کا ایک زمانہ دیا، ایک دور دیا، ایک وقت دیا، پھر اس کے بعد ہمیں زندہ کیا، اور پھر آخرت کی جو ہے وہ ایک موقع ہمیں دیا کہ پھر اس کے بعد آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جزا اور سزا کا یہ معاملہ چلائے گا۔ دنیا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو نکالا، رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے پاؤں کے انگوٹھوں میں سے، اس کو کھینچا جاتا ہے اور پھر اوپر حلقوم گلے میں سے لے کر آنکھوں کی طرف جاتی ہے اور پھر یہ اوپر جاتی ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آنکھوں سے نکلتی ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے، اور آنکھیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، اس لیے آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور اب ساری احادیث ملائیں کہ روح اوپر جاتی ہے، پھر قرآن کی اس آیت کو دیکھیں کہ یہ واپس نہیں آتی ہے۔ اب روح اوپر گئی، اس سے متعلق بھی اب ابہام پیدا کیے جاتے ہیں کہ یہ دنیا ہی کے اندر ہوتی ہے، یہیں پہ برزخ ہے، اور اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، یہ اعتراضات بھی یہاں پہ چلتے ہیں۔ روح کا جسم کے ساتھ تعلق، یہ سارے مکتبہ فکر جو ہے کم و بیش رکھتے ہیں، اہل حدیث علماء جو ہیں وہ بالخصوص اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے پھر بہت سارے افسانے گھڑے جاتے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیہ، ام عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودن پر سے گزرے، اور اب یہاں پہ یہودن کی جو ہے وہ میت کا ذکر ہے، اس کی قبر کا ذکر نہیں ہے۔ بریکٹ میں یہ قبر آپ کو ڈالتے ہوئے ملیں گے کہ بریکٹ میں قبر ڈالی ہوئی ہے، جبکہ میت کا ذکر ہے، اور نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یبکی علیہا اہلہا فقال، رو رہے ہیں اس کے اہل و عیال،
اور فرمایا رسول اللہ نے کہ انہم لا یبکون علیہا و انہا لا تعذب فی قبرہا، یہ اس کو رو رہے ہیں اور اس کو اس کی قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ اصل میں قبر ہے جو ماورائے برزخ جو ایک دور گزرتا ہے، وہاں پہ یہ دورانیہ ہے، میت پڑی ہے، باڈی پڑی ہے، عذاب شروع ہو گیا۔ اگر کوئی اس کے اوپر بحث کرتا ہے کہ نہیں یہ وہ قبر تھی، تو اس سے اگلی روایت مسلم کتاب الجنائز کے اندر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، تو رسول اللہ نے وہاں پہ بیان فرمایا اس کو رو رہا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو اب قبر کاندھوں پہ نہیں جا رہی تھی، جنازہ ہی جا رہا تھا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ شام کے وقت باہر نکلے، غروب آفتاب کے وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک زور کی آواز سننے کے بعد کہ لا یہود تعذب فی قبرہا، کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، روح واپس نہیں آئی ہے، دفنائی نہیں گئی ہے، باڈی دفنائی نہیں گئی ہے، اور ان کو وہاں پہ ان کی قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو مغالطہ ڈالا جاتا ہے دانستہ طور پر، وہ ایک روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے موجود ہے، ایک یہودن نے ان کو کہا تھا کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی پناہ قبر کے عذاب سے۔ اور پھر اس کے بعد اسی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو سورج گرہن سے متعلق نوافل پڑھنے تھے، تو اتنے لمبے نوافل پڑھے نبی علیہ السلام نے کہ ہر چیز لمبی کی، اور پھر بعد میں کہا کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ۔ اب یہ ساری باتیں لے کے اس دنیا کی قبر میں اس کو ثابت کیا جاتا ہے، جبکہ اس روایت کو مختلف طرق سے مختلف کتب احادیث میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ یہ بھی کہا تھا کہ میں نے دیکھا جہنم کو اور ڈرے، اور میں نے دیکھا جنت کو گچھا پڑنے کی کوشش کی بھی، دور تھا، اور یہ بتایا کہ میں نے کیا، محسوس کروایا گیا ان کو۔ اور یہیں پہ عمرو بن لوہی اور خزائی کو دکھایا گیا کہ وہ اپنا پیٹ اس کا پھٹا ہوا ہے اور وہ اپنی آنتوں کے اوپر چل رہا ہے۔ اب روح کا کون سا پیٹ ہوتا ہے؟ ایک تو جسم دیا گیا، اور یہ ہی عذاب قبر تھا۔ اور پھر یہودن کو دکھایا کہ زینب نامی یہودن جس نے بلی کو قید کیا تھا، اس کو بھی دکھایا اسی موقع پہ کہ وہ یہودن جو ہے جہنم میں جلائی جا رہی، یہ عذاب قبر تھا۔ عمر میں لوہی الخزائی کو جو دیا گیا اور ان کو جو دیا گیا، اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں، ان احادیث کے خلاصے سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے کثرت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ عذاب نبی علیہ السلام کو یہاں دنیا میں وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، اور پھر وہ کثرت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو وہ عذاب قبر ہے جو نبی علیہ السلام، انہوں نے اس دنیا والی قبر میں روح کو لٹایا، قدموں کی آواز سنائی، اس کو زندہ کیا، اس کو علویت کا مقام دیا، مردے کو بارہ تفصیل میں اب اتنا وقت نہیں ہے میں جاؤں، دلائل جو ہے بہت زیادہ ہیں اس سلسلے کے اندر۔ اب جب یہ مردہ زندہ ہی ہو گیا تو پھر رونا دھونا کیسا، پھر چیخو پکار آہو بکا کیسی؟ نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم جب ان کی وفات ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ آپ کے صحابہ جو ہے جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے ہیں، وہ رو رہے ہیں، نبی علیہ السلام روتے روتے بتا رہے ہیں کہ زید بن حارثہ شہید کر دیے گئے، جھنڈا تھاما شہید کر دیے گئے، عبداللہ بن رواحہ جھنڈا تھاما شہید کر دیے گئے، خالد بن ولید جو ہے بغیر سلاری کے انہوں نے جھنڈا تھاما کامیاب۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہ باتیں بیان کرتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ 70 قاری مرے ہیں، نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ اگر روح واپس ہی آ گئی ہے تو۔ پھر کلیب بدر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلط کی گئی آپ پر بدر، اور 24 سردار قتل کیے گئے، ڈالے گئے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پہ خطاب کیا، ان سے بات کی، اور جب بات کی تو یہ کہا کہ میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے سچا پا لیا۔ کہ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا ہے تم نے اس کو سچا پا لیا۔ اب یہ وعدے کی جگہ اوپر ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وعدے کی جگہ اوپر ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو تمہارا رزق ہے وہ آسمانوں میں ہے، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ بھی آسمانوں میں ہے۔ یہ وعدہ کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 44، جس کے اندر جنتی جہنمی گفتگو کر رہے ہیں آپس میں۔ جنتی کی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا سچا پا لیا ہے، ہم نے تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تم نے سچا پا لیا ہے؟ جہنمی کہتے ہیں قالوا نعم، ہم نے سچا پا لیا ہے۔ تو وعدہ پورا ہونے کی جگہ کون سی؟ اوپر۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، وعدہ یہ جنتی جہنمیوں کا پورا کہاں ہوا؟ اوپر۔ ان کلیب بدر کے مرداروں کا وعدہ کہاں پورا ہوا؟ اوپر، وہاں بھی وعدے کے الفاظ ہیں بخاری کتاب الجنائز کے اندر۔ لہذا یہ جو روح کو ریٹرن کیا گیا ہے
نو ریٹرن روح واپس نہیں آتی ہے. یہ آئے گی تو الوہیت کا مقام پائے گی جو لوگوں نے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنیادی روح کے لوٹائے جانے کے عقیدے کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.